بے ضمیر اور بے غیرت مسلمان، اور بالخصوص وہ بے غیرت مسلمان حکمران ہیں کہ جو خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے روزے رکھ لیے، نمازیں پڑھ لی، تلاوتیں کر لی، یہ ثواب حاصل کر لیا. نہ، آج رسول اسلام کا دل خون کے آنسو بہا رہا ہے. آج روز جمعہ، ابھی کچھ لمحے پہلے آپ نے نماز جمعہ ادا کی. میں نے سنی شیعہ کتابوں میں یہ روایت پڑھی، ختمی مرتبہ نماز جمعہ خطبے دیے اور نماز شروع کی. جب آقا نے نماز شروع کی، سورہ الحمد کے بعد سورہ جمعہ، ایک دو آیتیں پڑھی، سورہ جمعہ کو چھوڑ دیا، سورہ منافقون کو چھوڑ دیا، تمام مستحبات کو چھوڑو، جلدی جلدی نماز پڑھی. پہلی صف میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے. یہ پریشانی کے عالم میں جیسی پیغمبر نے نماز ختم کی، آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے استفسار کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کی طبیعت ناساز ہے، بیمار ہے؟ فرمایا نہیں عبداللہ، میں ٹھیک ہوں. تو پھر کیا بات ہے؟ نہ سفر ہے، نہ جنگ ہے، نہ زلزلہ ہے، نہ آندھی ہے، نہ طوفان ہے، نہ کوئی اور پریشانی ہے، نہ بارش ہے، نہ آپ بیمار ہیں، تو پھر نماز کو اتنا مختصر کیوں فرمایا؟ تو پیغمبر نے فرمایا، عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ ظاہر اب مسلمان خواتین نماز جمعہ میں شرکت نہیں کرتی، لیکن عہد رسول میں، صدر اسلام میں خواتین بھی شرکت کرتی تھی. اور دوران نماز کسی خاتون کا بچہ رو پڑا اور پیغمبر نے اس کی گریے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کیا. اور جب عبداللہ ابن مسعود نے پوچھا کہ آپ نے نماز کو مختصر کیوں فرمایا، تو جواب دیا، عبداللہ سن نہیں رہے تھے ایک بچے کے رونے کی آواز؟ جب تک کہ بچہ روتا رہتا اس کی ماں کا دل بے قرار رہتا، اور اسلام ایک ماں کے دل کو قرار دینے کے لیے آیا ہے، اس کی روح کو بے چین کرنے کے لیے نہیں آیا. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، وہ رسول اسلام امام الانبیاء سید الرسول ختمی مرتبہ جو ایک بچے کا رونا برداشت نہیں کر رہے اور نماز کو مختصر کر دیا، آج ہر گھنٹے میں کربلا فلسطین کی سرزمین پر ہر گھنٹے میں 5 بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے. ہر گھنٹے میں 5 بچے شہید ہو رہے ہیں. ہر دن میں 300 افراد خاک و خون میں غلطان رخصت ہو رہے ہیں، دنیا سے شہید ہو رہے ہیں. خواتین کو شہید کیا جا رہا ہے. چھوٹے بچے، ان کی مائیں اپنے بچوں کے مختلف اعضاء پر ان کے نام لکھتی ہیں، ہاتھوں پر، پیشانی پر، سینے پر، پاؤں پر اپنے بیٹے کا نام، کہ کچھ دیر کے بعد جب دھماکہ ہوگا میرے بچے کے اعضاء بکھر جائیں گے، کم سے کم میں اپنے بچے کی لاش کے ان ٹکڑوں کو جمع کر سکوں. ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کیا ہم خاموش تماشائی بنے رہے؟ جبکہ 17 لاکھ افراد ملبے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. میرے عزیزوں، اس اجتماع میں برادران اہل تسنن بھی تشریف فرما ہے، برادران اہل تشیع بھی تشریف فرما ہے، علماء کرام بڑی تعداد میں موجود ہیں. وہ 1000 درجے بہتر انداز میں آپ کو موجودہ حالات اور اپنا عکس العمل اور اپنا منشور بیان کریں گے. میں صرف ایک جملہ عرض کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں، اور وہ آپ کے لیے جو مومنین، جو اہل تشیع اجتماع میں تشریف فرمائے، ان کی خدمت میں عرض کروں، آپ کی ذمہ داری دیگر مسلمانوں سے زیادہ ہے، اس لیے کہ تشیع ہرگز اسلام کا فرقہ نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو فرقہ کہے تو اس نے آپ پر ظلم کیا، اور اس سے بڑا ظلم یہ ہے کہ ہم خود کو فرقہ سمجھنا شروع کر دیں. نہ، تشیع اسلام کی نوعیت کا نام ہے.
تشیع اسلام کا محافظ ادارہ ہے، تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے، تشیع ایک موومنٹ ہے، تشیع ایک تحریک ہے جس کا آغاز عہد نبوی سے ہوا اور جس کے قائد اور رہبر مظلوموں کے امام علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت والثناء، جو نہج البلاغہ میں یہ فرماتے ہوئے نظر آتے کہ لولا حضور الحاضر وقیام الحجہ بوجود الناصر وما اخذ اللہ علی العلماء اللہ یقار ولا قزت ظالم والا سغب مظلوم، کہ اگر اللہ نے علماء سے یہ عہد نہ لیا ہوتا کہ وہ ظالم کی شکم سیری پر اور مظلوم کی گرسنگی پر خاموش نہیں بیٹھیں گے تو مجھے ہرگز اس خلافت سے سروکار نہیں تھا۔ یہ تشیع اسلام کا ہراول دستہ ہے۔ ان 1400 سالوں میں اس نہضت اور اس تحریک نے اسلام کے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا۔ یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے، اسلام کی علمی، فکری، نظریاتی سرحدوں کا دفاع، اسلام کی عقیدتی سرحدوں کا دفاع اور خود مسلمین کا دفاع، اور اس راستے میں اگر ہماری زندگیاں قربان ہو جائیں، ہماری جانیں قربان ہو جائیں۔ میں اپنی گفتگو کو تمام کر رہا ہوں میرے عزیزو، آج آقا امام زمانہ کا دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ آج سرور و سالار شہیدان امام حریت، امام عزت، امام انقلاب، راکب دوش رسول حسین ابن علی خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ ان حالات میں میرے عزیزو ہماری ذمہ داری تار زینبی کو انجام دینا ہے، اور تار زینبی یہ نہیں ہے کہ ہم 1400 سال پہلے مرے ہوئے یزیدوں کو مردہ باد کہہ کر اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، نہ۔ حسینیت اور زینبیت یہ ہے کہ اپنے عصر کے زندہ یزیدوں کو پہچانا جائے اور پھر ان زندہ یزیدوں کا تعاقب کیا جائے اور انہیں کہفر کردار تک پہنچایا جائے۔ میرے عزیزو، اس عصر کی کربلا میں ہم حسینیوں کی ذمہ داری ہے کہ اپنی تمام تر قوتوں کو، اپنی صلاحیتوں کو اس ایک نقطے کے لیے وقف کر دیں اور ہر انداز سے اپنے مظلوم فلسطین بھائیوں کی مدد اور نصرت کے لیے آواز بلند کریں۔ اپنی قوتوں کو، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو روزے کے باوجود اپنی روحانی طاقت کے ذریعے اپنی قوت و طاقت کو جمع کریں، مٹھیوں کو بھیجیں، فضا میں بلند کریں اور آج کے حسین امام زمانہ کے ساتھ اور حسین ابن علی علیہ آلاف و تحیت والثناء کے ساتھ عہد کیجیے کہ ہم کبھی آپ کے راستے سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے، اور ہم کبھی کربلا فلسطین کے ان مظلوم مسلمانوں کو ان کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے، اور جس حد تک بن پڑی اپنی تمام تر قوتوں اور صلاحیتوں کو حق کی حمایت کے لیے آواز بلند کریں گے۔ اپنی قوتوں کو جمع کیجیے، ہاتھوں کو فضا میں اٹھائیے اور استغاثہ حسینی پر لبیک کہہ کر اپنے ہاتھ کی تجدید کیجیے۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔